آقا علیہ السلام کا میلاد جو ہے نا وہ سدا بہار ہے۔ ہر ہفتے بعد آقا علیہ السلام کی پیدائش کا دن آتا ہے اور وقت حضور کی آمد کا وہ روز آتا ہے۔ جن کا میلاد ہے وہ ہر پیر کو منائیں۔ یہ اتنی لاڈلی امت ہے، یہ سال بعد جاگے۔ آج پھر سے وہ جھنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے جو جھنڈا میلاد والی رات لگایا گیا تھا۔ جھنڈا ایک اٹھا ہے، پورا خیبر کانپ گیا ہے۔ آج کروڑوں جھنڈے اٹھے ہیں، یہودی کی بدماشی ویسے ہی کھڑی ہے۔ آج غزہ والے ویسے ہی شہید ہو رہے ہیں۔ بتائیں، جھنڈے کے اندر ذرا روب پیدا کریں۔ آپ یہاں جھنڈا ہاتھ میں تھامیں، کافر کی ٹانگیں کانپ جائیں، کافر کو پتہ چل جائے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اپنے ہاتھ۔ حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں جھنڈا آئے، آپ شہید ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں جھنڈا آئے، وہ شہید ہو جائیں۔ حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا آئے، وہ شہید ہو جائیں۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا آئے، وہ شہید ہو جائیں۔ اور ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ہم نمازی بھی نہیں بن سکے۔ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ہمارے دل میں حضور کے دین کی محبت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ہمارا بچہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہی شروع نہیں ہوئی۔ آج کے بعد عہد کرے ہر بندہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جھنڈا بھی اٹھاؤں گا اور ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے دین کا اور غیرت کا سبق بھی اپنے دل میں رکھوں گا اور پورا سال آقا علیہ السلام کے دین کا فرما بردار بن کے رہوں گا۔ حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ولادت باسعادت کے وقت کتنے جھنڈے دیکھے؟ آپ فرماتی ہیں رأیت عالماً فی المشرق ورأیت عالماً فی المغرب، میں نے ایک جھنڈا دیکھا مشرق میں، ایک جھنڈا دیکھا میں نے مغرب میں، اور ایک جھنڈا میں نے کعبے کی چھت پر دیکھا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میلاد کی رات جھنڈے لگانے یہ خالق اور مالک کی سنت ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے جو جھنڈے لگائے تھے ان کا مقصد کیا تھا، ہم نے جو جھنڈے لگائے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے جو جھنڈے 3 لگائے تھے، پہلا جھنڈا تھا کعبے کی چھت پر، بتانا یہ مقصود تھا کائنات کے لوگوں کو کہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اب کعبہ مشرفہ جو ہے اس پہ بھی حکومت مصطفیٰ کریم کے دین کی ہوگی۔ ذرا زور سے، اس پہ بھی حکومت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی ہوگی۔ یہاں سے شرک کا خاتمہ ہوگا، یہاں سے توحید کی اذانیں بلند ہوں گی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شہر مکہ مکرمہ سے توحید کی اذانیں دینی شروع کی، مکہ سے۔ ہاں جی، وہ جس کو اقبال رحمہ اللہ نے بیان کیا، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا، وہ میرے آقا علیہ السلام جو وحی لے کر آئے رب تبارک و تعالی سے، وہ توحید کا اعلان لے کر آئے میرے آقا علیہ السلام حضور، وہ توحید اور رسالت اور نبوت اور ختم نبوت کا کلمہ لے کر آئے مکہ مکرمہ میں، تو آقا علیہ السلام نے وہ کام مکہ مکرمہ سے شروع کیا، مکہ مکرمہ سے شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، توحید کا سب سے پہلا اعلان، جب ہر طرف شرک ہی شرک ہے، خود مکہ مکرمہ میں شرک ہو رہا ہے، خود کعبہ مشرفہ میں 360 بت پڑے ہوئے ہیں، اسی شہر میں رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا، حبیب پیارے آپ نے الا اللہ کا نعرہ یہیں سے لگانا ہے اور شرک کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے، پھر قیامت آ سکتی ہے یہاں سے حبیب پیارے آپ کی توحید کی اذان کو بند کروا سکتا۔ بتائیں جی، پھر وہاں سے کیا ہوا جی؟ ہر طرف جناب توحید کی اذان ہونے لگی۔ اللہ اکبر، وہ اذان بھی ایسے نہیں ہوئی، وہ اذان بھی ایسے نہیں ہوئی بھائی۔ میرے آقا علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے حضور مدینے جاتے ہیں، مدینہ سے آقا علیہ السلام پھر لشکر کو، جمعیت کو، اپنی پوری جماعت کو حضور جمع کرتے ہیں، پورا ایک نظام تشکیل دیتے ہیں، وہاں پہ اسلامی حکومت قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام پھر 10,000 صحابہ کو لے کر کے آتے ہیں۔ وہ جو میلاد کا جھنڈا لگایا گیا تھا، آج اس میلاد کے جھنڈے کی حقیقت پورے مکے والوں پر ظاہر کرنے کے لیے حضور آ رہے ہیں۔ بتائیں،
آج جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے نا مکہ مکرمہ میں، ہاں جی، پورا مکہ جو ہے کافر بھاگ گئے، مشرک دوڑ گئے، پورا مکہ جو ہے ہر طرف پورے مکہ شہر میں اہل اسلامی دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھوں سے اندر جو بت پڑے ہوئے تھے سب کو، صحابہ کرام کو فرمایا کہ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے باہر پھینکو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان انہیں گھسیٹ کے باہر پھینک رہے ہیں، اور جناب تصویریں بنی ہوئی ہیں مختلف کعبے کی دیواروں پر، میرے آقا علیہ السلام خود جناب ان کو پانی کے ساتھ مٹا رہے ہیں، پانی کے ساتھ مٹا رہے ہیں۔ اب بتائیں نا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد کا جھنڈا ایک بار جہاں سے گزر جائے، تو سمجھو میلاد کا جھنڈا جہاں سے ایک بار گزر جائے، جہاں ایک بار میلاد کا جھنڈا لگے وہاں سے شرک ختم ہو جاتا ہے، وہاں سے بت نکل جاتے ہیں۔ پیارے اور محترم بھائیوں، آج میں اور آپ، ہم نے تو لاکھوں نہیں کروڑوں جھنڈے اٹھا رکھے ہوتے ہیں میلاد کے جلوس میں، ہمارے ہاں سے شیطان کیوں نہیں نکل رہا؟ غور کریں ذرا اس بات پر۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ جس بات کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں آپ اس طرف توجہ دیں۔ میلاد کا جھنڈا لگا کعبے کی چھت پر، میرے آقا علیہ السلام نے مکے کو فتح کیا، اس کے بعد سے لے کر آج تک وہاں شرک کی اذان نہیں ہوئی، توحید کی اذان ہو رہی۔ آپ ذرا میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں، تو یہاں ہم میلاد کے جھنڈے اتنے اٹھاتے ہیں، حضور کے میلاد پر ایک جھنڈا لگے کعبے کی چھت پر، وہاں سے بت بھی باہر جا پڑے، کفر بھی باہر جا پڑے، کفر کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو جائے، ہمارے ہاں جھنڈے لاکھوں اٹھائے جائیں، کفر کی حکومت کو خطرہ بھی نہ ہو۔ ہیں؟ سمجھ سے باہر بات ہے ویسے یا نہیں؟ پیارے بھائیوں غور کر رہے ہیں میری بات پر؟ اچھا جی، اب دیکھیں وہ جو دو جھنڈے ہیں، ایک مشرق کا ایک مغرب کا، ان جھنڈوں کا مطلب کیا تھا؟ ان جھنڈوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ آقا علیہ السلام نے پورے حجاز مقدس میں دین کا جھنڈا بلند کر دیا، اور آقا علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ تشریف، یہ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے، فرمایا کہ اخرج الیہود عن جزیرۃ العرب، میں کہ میرے غلاموں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا معاملہ سنبھالا، آپ نے جب یہودیوں کو وہاں سے نکال دیا، خالصتاً اسلامی حکومت جو ہے وہ دور دراز تک قائم ہو گئی۔ پیارے بھائیوں، اب وہ مشرق اور مغرب کے جھنڈے جو تھے ان کا مقصد تو یہ تھا کہ مکہ میں حضور آئے ہیں، جھنڈا وہاں لگا ہے، میرے حبیب نے وہاں پہ اسلام کی حکومت قائم فرما دی ہے پورا جزیرہ نمائے عرب کے اندر۔ اب بتائیں مشرق اور مغرب تک ہماری ذمہ داری تھی، ہم اسلام کی حکومت لے جاتے، لیکن ہوا کیا ہے، ہمارے پاس دو اسلام کی حکومتیں تھیں، ایک جناب یہاں ہندوستان میں مغلوں والی، اور دوسری مسلمانوں کی حکومت جو ہے خلافت عثمانیہ تھی۔ ہم تو دونوں ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں، ہم دونوں دے بیٹھے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج پھر سے وہ جھنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے جو جھنڈا میلاد والی رات لگایا گیا تھا۔ ہاں جی، آج لاکھوں نہیں کروڑوں جھنڈے ہم اٹھا لیں، ایک کے گھر کے اندر 12 نہیں 12 100 جھنڈے لگا لیں، اگر حکومت کفر کی ہے تو بھائی بتاؤ تمہارے جھنڈے اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا؟ اب دیکھیں نا ذرا غور کریں، آپ کے ملک پاکستان کے اندر جب وہ چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں قانون بنا دیتے ہیں، چاہے قرآن کے خلاف ہو چاہے رسول اللہ علیہ السلام کے فرمان کے خلاف ہو۔ قانون بن رہے نہیں بن رہے؟ یہ جو قانون بنا ہے ابھی کہ 18 سال کا بچہ اس سے پہلے 18 سال سے پہلے نکاح ہی نہیں کر سکتا، یہ قانون بن گیا، اور سندھ اسمبلی میں یہ قانون پاس ہو گیا ہے 18 سال تک کوئی بچہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ بتائیں، اس سے پہلے کوئی مسلمان ہونا بھی چاہے تو اس کو منع کیا جائے گا، نانا ابھی مسلمان نہ ہو، اور جو کلمہ پڑھا دے گا وہ جیل جائے گا سیدھا۔ بتائیں بتائیں نا، جہاں پہ ایسے کفر کے قانون بن رہے ہوں اور میں اور آپ سال بعد، پورے سال کے بعد ہم جھنڈا اٹھائیں اور گلیوں میں گھوم کے واپس آ جائیں، بتائیں کون سا میلاد کا جھنڈا اٹھایا ہم نے؟ پتہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جھنڈے روانہ فرمائے تھے، ان جھنڈوں کا حال پتہ کیا تھا؟
غزوہ موتا کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جھنڈا جو ہے سب سے پہلے زید بن حارثہ اٹھائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جھنڈا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ جھنڈے کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے یہ جھنڈا زید بن حارثہ اٹھائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ شہید ہو جائیں، جب وہ شہید ہو جائیں پھر یہ جھنڈا جو ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ شہید ہو جائیں پھر عبداللہ بن رواحہ اٹھائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ شہید ہو جائیں پھر جس کا تمہارا جی چاہے اسی کو تم جھنڈا تھما دینا۔ اور یہ جھنڈے لے کر کے گئے، وہاں جھنڈے پکڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کو تھامتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ غزوہ وہ موتا کے مقام پہ شہید ہو رہے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ میں ممبر پہ تشریف فرما ہیں۔ ممبر پہ بیٹھ کے میرے آقا علیہ السلام جنگ کا پورا نقشہ ہو بہو صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لو بھی اب جو ہے نا وہ زید بن حارثہ نے جھنڈا اٹھایا ہے، وہ لڑتے ہوئے بے جگری کے ساتھ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جھنڈا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا ہے۔ یہ حضرت جعفر مولا علی کے بھائی تھے۔ یہ کون تھے؟ مولا علی کے بھائی تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جھنڈا بھی انہوں نے تھام لیا ہے۔ قربان جائیں حضرت جعفر کے ہاتھ میں جب جھنڈا آیا نا، اللہ اکبر، لڑ وہاں رہے ہیں اور حضور پورا منظر مدینے میں بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں جی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کافر نے مار کے تلوار تو ان کا یہ بازو کاٹ دیا ہے، بازو ان کا کٹ گیا، دوسرا انہوں نے دوسرے ہاتھ سے تھاما پھر دوسرا بازو کٹ گیا۔ قربان جائیں ان کی عظمت پر، ان کی بہادری پر، ان کی دلیری پر بازو دونوں کٹ گئے ہیں، بازو کٹنے کے باوجود انہوں نے یہ والا جو حصے تھے نا اس کے ساتھ جھنڈے کو تھام لیا ہے۔ کہا کہ جب تک جسم میں جان ہے حضور کا جھنڈا نیچے نہیں جانے دوں گا۔ بتائیں بھائی، یعنی وہاں جھنڈے اٹھ رہے ہیں تو جھنڈے کب ہاتھ سے جا رہے ہیں؟ شہید ہونے پر۔ اور ہمارے جھنڈے ہم نے ایک ہی رات میں اٹھایا، جھنڈا ایک ہی دن میں اٹھایا اور جناب لنگر کھا کے واپس آئے، جھنڈا ختم۔ اب اگلے سال نیا جھنڈا اٹھائیں۔ بھائی کچھ سوچ رہے نہیں سوچ رہے؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ غلام، اب دیکھیں اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا کس نے اٹھایا تھا؟ ہاں یہ ذرا توجہ کریں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اب ضرورت جو ہے نا وہ امت کو جگانے کی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ کوئی بات دستک دے اور وہ بندہ سیدھے راہ پہ آ جائے۔ جھنڈے ہم ہر سال اٹھاتے ہیں، اٹھاتے نہیں اٹھاتے؟ جھنڈا اٹھائیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں تو خیبر کانپ جائے۔ جھنڈا ایک اٹھایا پورا خیبر کانپ گیا ہے۔ آج کروڑوں جھنڈے اٹھے ہیں، یہودی کی بدماشی ویسے ہی کھڑی ہے، آج غزہ والے ویسے ہی شہید ہو رہے ہیں۔ بتائیں بھائی، اتنے جھنڈے اٹھائے اور یہودی پہ اثر ہی نہیں ہوا، کافر کو کچھ ہوا ہی نہیں، کافر کو تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلا جھنڈا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا جھنڈا جسے دے کر کے روانہ فرمایا تھا وہ پتہ کون تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کے بہترین چچا حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو حضور نے جھنڈا دیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جائیں اور جا کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ پیارے بھائیوں، یہ جھنڈا جو ہے نا آقا علیہ السلام کا، یہ ذہن میں رہے، جھنڈا ایک ہوتا تھا پوری جماعت کے ساتھ، لیکن تلواریں زیادہ ہوتی تھیں، تلواریں زیادہ ہوتی تھیں۔ آج جھنڈے اتنے ہیں تلوار ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تلوار جو ہے وہ آ گئی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو ناچنے والے ہیں۔ آج عربوں کو دیکھ لیں، وہ تلواریں پکڑ کے دھمال ڈال رہے ہیں۔ تو بتائیں جھنڈا بغیر تلوار کے کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، امام سرخسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المبسوط میں یہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حضور جو تشریف لائے ہیں نا دنیا میں، آقا علیہ السلام کی بعثت جو ہے جیسے قرآن کے ساتھ ہوئی ہے اسی طرح تلوار کے ساتھ ہوئی ہے۔ تلوار بھی اللہ نے عرشوں سے بھیجی ہے، جس طرح قرآن آیا نا اسی طرح فرماتے ہیں تلوار بھی وہیں سے آئی ہے۔
تو آج اس تلوار کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں تلواریں زیادہ ہیں، جھنڈا ایک ہے بس، لیکن وہ جھنڈا جہاں بھی گیا ہے وہاں فتح اور کامیابی پا کے آیا ہے۔ ایک جنگ میں آقا علیہ السلام جو ہے نا وہ روانہ کرنے لگے غلاموں کو، ایک نابینا صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی بھیج دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ تم کیا کرو گے، تم تو نابینا ہو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں نا، مجھے جھنڈا دے دیں گے یہ لوگ، چلو باقی جنگ کی سختی کو دیکھ کے ہو سکتا ہے کسی کے پاؤں اکھڑ جائیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آئے گا کیا ہو رہا ہے، تو چلو میں بھاگوں گا ہی نہیں، میں آپ کو جھنڈا لے کے کھڑا رہوں گا میدان میں۔ پتہ ہے نا یار، جھنڈا تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان جس جھنڈے کو تھام کے گئے ہیں اور جس علاقے میں گئے ہیں، پھر یہ جھنڈا جو ہے کبھی جناب حنین جا رہا ہے، کبھی یہ تبوک جا رہا ہے، کبھی پھر جناب موتا کی طرف جا رہا ہے، پھر کسی علاقے میں جا رہا ہے، پھر کسی علاقے میں جا رہا ہے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام جو ہیں پھر یہی جھنڈا، پھر اللہ اکبر، پھر حکومت آئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے پھر وہ جو مسلمہ دجال تھا اس کے خلاف لڑنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 جھنڈے روانہ فرمائے۔ سمجھ آ رہا ہے بھی نہیں سمجھ آ رہا؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ السلام کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 جھنڈے باندھے اپنے ہاتھوں سے، 11 جھنڈے باندھ کے حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو روانہ فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے آخری جو غزوہ سرایہ کے لیے جس کو بھیجا تھا، سریہ کے لیے، وہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 18 سال کا جوان ہے اور اس کی کمان میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں۔ یہ اسی جگہ جنگ کے لیے حضور بھیج رہے ہیں حضرت اسامہ کو جہاں ان کے ابا شہید ہوئے تھے، جہاں ان کے ابا حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تھے، جہاں حضرت جعفر الطیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ یہ روانہ ہوئے، ابھی تھوڑا ہی سفر کیا تھا، ان کو اطلاع ملی کہ آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہو گیا ہے، یہ وہاں سے واپس آ گئے۔ پھر آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد آپ کو پتہ ہے ہر طرف فتنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کہ تم جاؤ بھائی، تم جاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت معاملات اب اور ہو گئے ہیں، لہذا کچھ دیر کے لیے توقف کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس جھنڈے کو میرے حبیب نے باندھا ہے نا، جھنڈا جب تک میدان جہاد میں اتر نہ جائے ابو بکر صدیق اس جھنڈے کو کھول نہیں سکتا۔ یہ جھنڈا اب جائے گا وہاں جا کر کے یہ لڑے گا، لڑنے کے بعد پھر اللہ اکبر کبیرہ کیا ہوا؟ میرے آقا علیہ السلام کا یہ فیصلہ، حضرت ابو بکر صدیق کی دور اندیشی، اسی جھنڈے نے جا کر کے فتح پائی جس میدان میں آقا علیہ السلام کے بڑے بڑے جرنیل صحابہ کرام علیہ رضوان شہید ہوئے تھے، اسی میدان کو فتح کر کے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے۔ یہ جھنڈا جا رہا ہے، فتح یاب ہو کے آ رہا ہے، ہمارا جھنڈا کھل جاتا ہے۔ پہلے کیوں کھلا؟ بھائیو جھنڈے کے اندر ذرا روب پیدا کریں۔ آپ یہاں جھنڈا ہاتھ میں تھامیں، کافر کی ٹانگیں کانپ جائیں، کافر کو پتہ چل جائے کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اپنے ہاتھ، منافقین کی چیخیں نکل جائیں۔ لیکن پیارے بھائیو معذرت کے ساتھ ہم نے اسے رسم بنا لی ہے۔ کیا بنا لی ہے؟ رسم بنا لی ہے۔ اب بتائیں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہاتھ میں جھنڈا تھامیں شہید ہو جائیں، حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ میں جھنڈا آئے آپ شہید ہو جائیں، حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں جھنڈا آئے وہ شہید ہو جائیں، حضرت جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا آئے وہ شہید ہو جائیں، حضرت سیدنا زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا آئے وہ شہید ہو جائیں، اور ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہم نمازی بھی نہیں بن سکے۔ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ہمارے دل میں حضور کے دین کی محبت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ہمارا بچہ جو ہے وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا آیا، ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہی شروع نہیں ہوئی، پھر جھنڈا رکھ دیا، اگلے سال پھر جھنڈا اٹھایا، جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کے میلاد سے کیا حاصل ہوا بھائی؟ خوش تو ہوئے، حاصل کیا کیا ہم نے؟ آقا علیہ السلام کے دین کو قبول ہی نہیں کیا ہم نے۔ بتاؤ نا بھائی، ابھی یہ جلسہ ہوا، جلسے میں جناب واز ہوگا، تقریر ہوگی، کئیوں کے کان کا مزہ پورا ہوگا، کئی دل سے واہ واہ کریں گے، خوش ہو جائیں گے ہیں،
خطیب صاحب کو پیسے مل گئے، عوام کو لنگر مل گیا، جلسہ ختم، مقصد پورا ہو گیا۔ کسی بندے کا دل جو ہے وہ دکھی نہیں ہوا یار بیان میں، کسی بندے کے دل میں دین کی تڑپ بھی پیدا نہیں ہوئی، کسی کے دل میں جذبہ جہادی پیدا نہیں ہوا، کسی بندے کے دل میں اسلام کی حکومت کا قیام جو ہے نا یہ بھی اس کے دل کو جھنجھوڑ نہیں سکا کہ آج پوری دنیا کے اندر کفر کی حکومت ہے، آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پسپا کیا جا رہا ہے، جو بھی مسلمان کہیں پر پوری دنیا کے اندر جہاد کا نام لیتا ہے اس کو پکڑ کے جناب تہس نہس کر دیا جاتا ہے، اس کی نسلوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے پیارے بھائیوں، ہم نے حضور کے میلاد کا جو جشن تھا اسے ہم نے رسمی بنا لیا ہے۔ میلاد کا مہینہ آیا جناب، نعرے لگائے اور سارے سائڈ پہ گئے۔ میں واللہ کہہ رہا ہوں، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے قیامت والے دن ہم یہ میلاد والا جو معاملہ کرتے ہیں اس میں بھی ہماری پکڑ ہو جائے کہ میرے حبیب دین لے کے آئے تھے، تجھے میرے حبیب کا دین قبول نہیں تھا، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے جھنڈے اٹھائے تھے، صحیح عمل کرنے کے لیے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کو جھنڈا باندھے، حضور کے صحابہ شہید ہونے تک جھنڈا چھوڑے نا، وہ تو جوس دے کے جھنڈا چھوڑ جائے؟ تو کون سا عاشق ہے؟ کون سے سنی ہے تو؟ آج کے بعد عہد کرے ہر بندہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا جھنڈا بھی اٹھاؤں گا اور ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے دین کا اور غیرت کا سبق بھی اپنے دل میں رکھوں گا اور پورا سال آقا علیہ السلام کے دین کا فرما بردار بن کے رہوں گا۔ حضرت صاحب کا خطاب بہت اچھا ہے، تو کوشش کریں جو باتیں فرما رہے ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں، یہ پکا عہد کریں، ایسے اصلاحی خطاب بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ واقعی آپ یاد رکھیں گے جی ایسے خطاب، ماشاء اللہ جی، علم مزید کریں۔ بس ایک درد ہے، کوشش یہی ہے کہ یار یہ درد والے 4 بندے تیار ہو جائیں، سچی بات ہے۔ اصل میں پہلے بھی بڑے جلسے ہوتے تھے، پہلے جلسے کم ہوتے تھے، عمل زیادہ ہوتا تھا، ہے نا؟ جلسے کم ہوتے تھے، عمل زیادہ ہوتا تھا، لیکن آج جو ہے آج جلسے زیادہ ہو گئے ہیں، عمل دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، سچی بات ہے، میلاد منا رہے ہیں نا، جلسہ کر رہے ہیں حضور کی آمد کا، کیا خیال ہے آقا علیہ السلام کے آنے کا جو وقت ہے، حضور کے آنے کا وقت وہ سال بعد آتا ہے؟ بولو نا، بولو ذرا یار۔ ہر روز صحیح۔ آقا علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے تھے؟ بولو بھائی، پیر شریف کو نا، پیر شریف، وہ بولو یار، پیر شریف کو آقا علیہ السلام آیا نا۔ کیا خیال ہے میرے آقا علیہ السلام جن کا میلاد ہو رہا ہے، مسلم میں حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں اس دن پیدا ہوا تھا۔ اچھا، جن کا میلاد ہے وہ ہر پیر کو منائیں، جی 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 جی، یہ اتنی لاڈلی امت ہے، یہ سال بعد جاگے، کیوں؟ وہ تجھے سال بعد پتہ چلتا ہے کہ حضور آئے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، تاجدار ختم نبوت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ہیں، سارے نبی حضور کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جو ہیں ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں، ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھنے پر یہی فرمایا کہ میلاد منا رہا ہوں، میرا میلاد اس دن ہوا۔ اور اگلی بات دیکھیں، یہ تو پیر شریف ہو گئے نا، اور آقا علیہ السلام کی ولادت کس وقت ہوئی تھی؟ جس کو کہتے ہیں نور پیر کا ویلا، پنجابی میں کہتے ہیں نا، پنجابی کہتے ہیں نور پیر کا ویلا۔ وہ یاد ہو کون یاد ہو تو بول دے کون نہیں ہو؟ نور پیر کا ویلا یعنی نور پیر کا وقت، کیا مطلب؟ نور پیر یعنی اس وقت وہ نور تشریف لایا جو نوروں کا بھی پیر ہے۔ ایک میں نے سنا، ایک جاہل شخص کہہ رہا تھا
کہتا جی یہ جو پیر آتا ہے نا اتوار کے بعد، کہتا یہ وحد پیر ہے جس کا مرید ہی کو نہیں۔ میں نے کہا پھر تو تجھ بشرم کو پتہ ہی کو نہیں ہیں، یہ تو وہ دن ہے، اس دن وہ نبیوں کا بھی پیر تشریف لایا ہے، یہ تو پیر بنا ہی حضور کی آمد کی وجہ سے ہے۔ تو بتائیں ہر ہفتے بعد آقا علیہ السلام کی پیدائش کا دن آتا ہے اور وقت حضور کی آمد کا وہ روز آتا ہے۔ ہماری قوم کو سال بعد میلاد والا جو ہے نا 12 ربیع الاول والا، وہ ذرا سستا پڑتا ہے، غور کریں ذرا اس بات پہ، وہ ذرا سستا پڑتا ہے۔ کیوں؟ سال بعد جھنڈے نکالے، عاشق بھی بن گئے، مرچیں بھی لگا لیں، جھنڈے بھی لگا لیے، سارا کچھ کر لیا، لوگ راضی ہو گئے بھائی ہیں، لوگوں کو پکڑ کے پانی بھی پلایا، کھانے بھی کھلائے، ایک گھر میں 10 قسم کا کھانے پہلے پڑے ہوئے ہیں، اوپر سے ایک اور لو جی ساڑھے طرفوں بھی، یہ بھی لو ہیں۔ اور کبھی مدرسے میں بیٹھے بھوکے بچے نظر نہیں آتے ہمیں، اللہ اکبر، اللہ نظر آتے ہیں؟ میلاد شریف والے دن جو لنگر بانٹ رہے ہوتے ہیں، دھکے کے ساتھ کھلا رہے ہوتے ہیں، کسی کا رخ ہوتا ہے مدرسے کی طرف؟ بولو نا بھائی، سڑکوں کا رخ کریں گے، جاتے ہیں ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے کھانا کھلائیں گے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 12 ربیع الاول والے دن ہی کیوں میلاد مناتے ہیں، سارے زور لگاتے ہیں؟ تو بھئی آقا علیہ السلام تو ہر پیر کو میلاد منا رہے ہیں، اپنا روزہ رکھ رہے ہیں آقا علیہ السلام، اور پچھلی رات کا جب وقت آتا ہے نا وہ تو روز آتا ہے۔ اس قوم نے کہا کہ اگر روز حضور کا میلاد منائیں تو پھر تو روز ہمیں تہجد پڑھنی پڑے گی۔ نہیں سمجھ آیا؟ تہجد کا ویلا اسی وقت میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، تو روزانہ وہ تہجد والا وقت جو ہے بھائی، نور پیر دا ویلا، آپ اس وقت روز کھڑے ہوں، مصلی بچھائیں اور کہیں یا اللہ یہی تیرے حبیب کے آنے کا وقت ہے، یہی تیری رحمت فرمانے کا وقت ہے، میں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، میرے دل کو بھی اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت سے بھی منور کر دے، اپنے حبیب علیہ السلام کے دین کی محبت سے بھی منور کر دے۔ روز اٹھیں نا یار، روز اٹھیں پچھلی رات کو، اور جو پچھلی رات کو نہیں نہ اٹھتا اس کے بارے میں حضرت بولے شاہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو رات کو نہیں نہ جاگتا تو کہتے ہیں تو نہیں جاگتے ہیں، کتے جاگتے ہیں، تو کتے تو تیرے تو بھی اگے چلے گئے، پھر کہا نہیں کہا حضرت بولے شاہ رحمہ اللہ نے۔ تو بھائیو آقا علیہ السلام کا میلاد جو ہے نا وہ سدا بہار ہے۔ کیا ہے؟ سدا بہار ہے۔ آج کے بعد جو ہے نا ہر بندہ یہاں عہد کرے، آج کے بعد حضور کا میلاد میں ہر لمحے مناؤں گا، ہر لمحے حضور کی شریعت کی پیروی کروں گا، ہر لمحے آقا علیہ السلام کے دین کو غالب کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا۔ میں آج کے بعد میں ہر روز تہجد کے وقت مصلی بچھا کے حضور کی آمد کے وقت میں کہوں گا یا رسول اللہ، اس وقت کھڑے ہو کے 2 نفل پڑھ کے عین جب حضور کی آمد کا وقت ہو، اور پھر پڑھ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، پھر پڑھ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اس وقت کھڑا ہو نا، تو یہ تو سہانی گھڑی روز آتی ہے، پڑھ اس وقت تو، اور پھر ہر پیر کو روزہ رکھ، حضور کی آمد کا جشن منا، ہیں جی۔ پھر جب 12 آئے پھر خوش ہو، یا رسول اللہ آج وہ دن آ گیا ہے جس دن آپ تشریف لائے تھے۔ تو بھائی میلاد منائیں، اس طرح منائیں ہیں جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا کہ میلاد یوں منایا جائے، حضور نے خود روزہ رکھا ہے۔ جس طرح حضرت شاہ صاحب فرما رہے تھے لنگر بھی بنائیں کھائیں، لیکن لنگر کو دیکھ کے جھنڈا نہ رکھیں، ہیں کیوں؟ لنگر کو دیکھ کے جھنڈا ہاتھ سے چھوٹ جائے نہ بھائی نہ، یہ جھنڈا حقیقت کے اندر یہ تو علامت ہے، حقیقت کے اندر حضور کی ناموس کا جھنڈا پکڑنا ہے ہاتھ میں، حقیقت کے اندر حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا پکڑنا ہے ہاتھ میں، حقیقت کے اندر یہ جھنڈا جو ہے یہ آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کا جھنڈا ہے، حقیقت کے اندر یہ جھنڈا جو ہے یہ ناموس صحابہ کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا حقیقت کے اندر ناموس اہل بیت کا جھنڈا ہے، یہ جھنڈا حقیقت کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نظام کو، آقا علیہ السلام کے دین کو پوری دنیا کے اندر اہل کفر پر اور کفر پر غالب کرنے والا جھنڈا جو ہے یہ آقا علیہ السلام کے میلاد کا جھنڈا ہے۔
کاش کہ یہ امت جو ہے وہ بیدار ہو جائے، پھر سے وہ جھنڈا اٹھائے اور اسی نیت کے ساتھ اٹھائے۔ اب یہ جھنڈا جو ہے یہ ہماری شہادت پر ہی گر سکتا ہے، ہمارے ہاتھ کٹنے پر ہی گر سکتا ہے، قربان جائیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، پھر شہید ہو گئے، پھر بھی جھنڈا اٹھا لیا، پھر بھی جھنڈا اٹھایا، شہید ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک بار تشریف فرما ہیں، آقا علیہ السلام نے حضور مسکرا دیے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے مسکرانے کا سبب اگر ہمیں بھی سبب معلوم ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے سامنے سے گزرے تھے حضرت جعفر گزرے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے پر عطا فرما دیے ہیں، کیونکہ ان کے بازو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ اللہ نے جنت کے پر ان کو لگا دیے ہیں، وہ انہی پروں کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو جہاد کے لیے گئے تھے، حضور کے دین پر قربان ہوئے، میرے اللہ نے جنتی پر عطا فرما دیے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ان کو لقب الطیار، اڑنے والا عطا فرما دیا۔ پیارے بھائیوں، پھر جب غلام اس طرح قربانی دے کے آتا ہے نا، پھر حضور بھی دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ ہاں، حضور بھی دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کے تبسم فرمانے کا سبب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ میرا غلام سامنے سے گزر رہا تھا، میں اسی کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔